السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے جانوروں کے جھوٹے کے مسائل کے بارے میں کہ کن کن جانوروں کا جھوٹا پاک ہے، کن کن جانوروں کا جھوٹا ناپاک ہے اور مکروہ ہے۔ ان سب کے بارے میں انشاءاللہ ہم پوری ڈیٹیل سے آپ کو بتائیں گے۔ آپ ویڈیو کو پورا دیکھتے رہیں۔ آدمی کا جو جھوٹا ہے وہ پاک ہے، چاہے وہ آدمی بے دین ہو یا ناپاک ہو، عورت حیض سے ہو یا نفاس میں ہو، ہر حال میں پاک ہے۔ اسی طرح پسینہ بھی ان سب کا پاک ہے۔ اب انسان کوئی بھی ہو اس کا جھوٹا پاک ہے۔ ہاں، اگر اس نے شراب پی کر فوراً کوئی چیز کھائی پی ہو تو وہ چیزیں پھر ناپاک ہے۔ کتے کا جھوٹا ناپاک ہے۔ اسی طرح اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے تو 3 مرتبہ دھونے سے وہ برتن پاک ہو جائے گا، چاہے مٹی کا برتن ہو چاہے تانبے وغیرہ کا۔ لیکن کہہ رہے ہیں اچھا یہ ہے کہ آپ 7 مرتبہ دھوئے اور 1 مرتبہ مٹی لگا کر مانجھ کر اچھے سے خوب صاف کر لے تاکہ وہ اور اچھے سے صاف ہو جائے۔ اور سور کا جو جھوٹا ہے وہ ناپاک ہے۔ اسی طرح شیر، بھیڑیا، بندر، گیدڑ وغیرہ جتنے چیڑ پھاڑ کر کھانے والے جانور ہیں سب کا جھوٹا ناپاک ہے۔ بلی کا جھوٹا پاک ہے لیکن مکروہ ہے، لہٰذا اور پانی اگر ہے آپ کے پاس تو اس سے بلی کے جھوٹے کیے ہوئے پانی سے وضو کرنا مکروہ ہے، اور اگر پانی نہیں ہے تو اس سے بھی کر سکتے ہیں۔ دودھ، سالن وغیرہ میں بلی نے منہ ڈال دیا تو اگر اللہ نے سب کچھ دیا ہو تو اسے نہ کھائے، اور اگر غریب آدمی ہو تو کھا لے، اس میں کچھ حرج اور گناہ نہیں ہے اور مکروہ بھی نہیں ہے۔ بلی نے چوہا کھایا اور فوراً آ کر برتن میں منہ ڈال دیا تو وہ چیز ناپاک ہو جائے گی، اور اگر تھوڑی دیر رک کر اس نے اپنا منہ زبان سے چاٹ کر صاف کر لیا ہے پھر اس میں ڈالا ہے تو ناپاک نہیں ہوگا مگر مکروہ ہو جائے گا۔ اسی طرح کھلی ہوئی مرغی ہے جو ادھر ادھر گندی چیزیں کھاتی ہے، اس کا جھوٹا مکروہ ہے، اور جو مرغی بند رہتی ہے اس کا جھوٹا مکروہ نہیں ہے بلکہ پاک ہے۔ شکار کرنے والے پرندے جیسے شکرا، باز وغیرہ ان کا جھوٹا مکروہ ہے، لیکن جو پالتو ہو اور مردار یعنی مرا ہوا جانور نہ کھائے، نہ اس کی چونچ میں ناپاک چیز کا شبہ ہو تو اس کا جھوٹا بھی پاک ہے۔ حلال جانور جیسے مینڈھا ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، گائے بھینس ہے، ہرنی وغیرہ ہے، اور حلال چڑیا جیسے مینا، طوطا، فاختہ، گوریا، ان سب کا جھوٹا پاک ہے۔ اسی طرح گھوڑے کا جھوٹا بھی پاک ہے۔ جو چیزیں گھر میں رہا کرتی ہیں جیسے سانپ، بچھو، چوہا، چھپکلی وغیرہ ان کا جھوٹا مکروہ ہے۔ اگر چوہا روٹی کو تر کر کھا لے تو بہتر یہ ہے کہ اس جگہ سے ذرا سی توڑ ڈالے تب کھائے۔ گدھے اور خچر کا جھوٹا بھی پاک ہے لیکن وضو ہونے میں شک ہے، اگر کہیں سے فقط گدھے خچر کا جھوٹا پانی ملے اور اس کے علاوہ اور کوئی پانی نہ ملے تو وضو بھی کرے اور تیمم بھی کرے۔ یعنی گدھے کا اور خچر کا جھوٹا پاک تو ہے لیکن وضو ہونے میں شک ہے۔ اگر آپ کے پاس اور پانی نہیں مل رہا ہے تو آپ وضو بھی کر لیں اسی پانی سے اور پھر تیمم بھی کر لیں۔ اور جن جانوروں کا جھوٹا ناپاک ہے ان کا پسینہ بھی ناپاک ہے، اور جن کا جھوٹا پاک ہے ان کا پسینہ بھی پاک ہے، اور جن کا جھوٹا مکروہ ہے ان کا پسینہ بھی مکروہ ہے۔ اور گدھے اور خچر کا پسینہ پاک کپڑے اور بدن پر لگ جائے تو واجب نہیں ہے لیکن دھو ڈالنا بہتر ہے۔ اگر ان کا پسینہ گدھے خچر کا لگ گیا ہے پاک کپڑے پر تو دھونا بہتر ہے۔ کسی نے بلی پالی، وہ پاس آ کر بیٹھتی ہے اور ہاتھ وغیرہ چاٹتی ہے تو جہاں چاٹے یا اس کا جہاں لعاب لگے، تھوک لگے تو اس کو دھو ڈالنا چاہیے۔
اگر نہ دھویا اور یوں ہی رہنے دیا تو مکروہ اور برا کیا۔ غیر مرد کا جوٹا کھانا اور پانی عورت کے لیے مکروہ ہے جبکہ جانتی ہو کہ یہ اس کا جوٹا ہے، اور اگر معلوم نہ ہو تو مکروہ نہیں ہے۔ یعنی کسی دوسرے آدمی کا غیر مرد کا جوٹا عورت کے لیے مکروہ ہے، اگر جانتی ہے تو نہ کھائے، اور اگر معلوم نہیں ہے تو مکروہ نہیں ہے۔ یہ مسائل تھے کہ کن کن جانوروں کا جوٹا پاک ہے اور کن کا ناپاک ہے، آپ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ ہم اسی طرح کی اور بھی ویڈیو آپ کی خدمت میں لاتے رہیں گے۔ چینل کو بھی آپ سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو کر لیں۔ انشاءاللہ ہم آگے بھی بہت ساری ویڈیو اچھی ویڈیو آپ کے لیے لاتے رہیں گے، اور بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں اور ویڈیو کو لائک شیئر بھی ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔